امام صاحب موٹے ہو گئے تو بھی پریشانی، کیا کھاک مر جاتے ہیں کہ اتنا موٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر امام صاحب دبلے ہیں، موٹے ہی نہیں ہو رہے، کتنا کھاتے ہی کانگ جاتا ہے کہ اتنا کھاتے ہیں کدھر جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ 120 روپیہ پیٹرول ہے، تیل کی پیکٹ 180 روپیہ ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے، لیکن ہم وہی تنخواہ پرانے زمانے کے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تنخواہ دیتے تھے وہ تنخواہ ابھی بھی ہے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ مسجد کو آتے ہیں، مسجد کا حق ادا کیجئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 2-4 باتیں بتاتا ہوں۔ مسجد کا نام آ گیا، اللہ نے کہلوا دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کسی کو تلاش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا، ارے بھائی وہ ایک آدمی تھا کالے رنگ کا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضرت اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو نہیں بتایا، معمولی آدمی ہے، جنازے کی نماز ہم نے پڑھا دی ہے، اس کی دفن بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوش میں آ گئے، اچھا اس کا انتقال ہو گیا، چلو کہاں دکھاؤ اس کی قبر۔ قبر کے پاس تشریف لے گئے اور وہیں حضور نے کھڑے کھڑے دوبارہ نماز جنازہ پڑھا، وہیں کھڑے کھڑے قبر کے پاس دوبارہ نماز جنازہ اپنی پڑھ لی۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اتنا درجہ کیوں دیا کہ دوبارہ جا کر کے قبر کے اوپر نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مسجد میں اللہ کا گھر صاف کرنے والا۔ کسی مالدار کے گھر میں اگر کتا بھی ہے تو لوگ اسے بھی عزت کر دیں، یہ آکو ہمارا سوکار کا کتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے وہ، اس کا اتنا بڑا مقام، انتقال بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، نماز جنازہ سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں۔ یہ مقام ہے مسجد کی خدمت کرنے والوں کا، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہم سب مردے ہوں گے، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ساری دنیا کے انسان قبروں سے نکلیں گے زندہ۔ کوئی چلاتا ہوا نکلے گا، ہائے افسوس ہائے افسوس، میری زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، سب کچھ عجیب غریب حالت میں نکلیں گے۔ لیکن ایک آدمی جب قبر سے نکلے گا وہ اللہ اکبر کہتا ہوا نکلے گا۔ وہ وہی آدمی ہے جو آپ کو روزانہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو بلایا کرتا تھا۔ مؤذن کا اتنا بڑا درجہ ہے، مؤذن کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ کل قیامت میں وہ قبر سے اٹھے گا تو کہے گا اے اللہ، زندگی بھر میں تیرا نام مائک میں پکارا کرتا تھا، لوگوں کو مسجد کی طرف نماز کی طرف بلایا کرتا تھا، اب میں قبر سے اٹھ رہا ہوں، اب بھی وہی اللہ اکبر کہہ رہا ہوں۔ یہ شان ہے مؤذن کی۔ قیامت میں دور سے مؤذن نظر آئے گا کیونکہ اس کی گردن لمبی ہوگی۔ آج ہم مؤذن کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، کان تو بھی کچرا پڑ کو رہا تو کہاں گئے مؤذن صاحب، حالانکہ ابھی وہ جھاڑو لگا کے صفائی کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ کسی مقتدی نے آتے ہوئے کوئی پیپر ڈال دیا ہے، لیکن مؤذن کو ممبران گالیاں دیتی، متولیاں گالیاں دیتی، نمازاں گالیاں دیتی، آنے جانے والے ہر آدمی اس کو برا بلا، یوں سمجھتا ہے جیسا کہ وہ ہمارا سب کا نوکر ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ہم نماز پڑھیں، فرض نماز، چاہے پورا قرآن پڑھ لو، فجر کی 2 رکعت یا عشاء کی 4 رکعت یا مغرب کی 3 رکعت یا عصر کی 4 رکعت یا ظہر کی 4 رکعت، چاہے اپنے گھر میں ان فرض نمازوں میں پورا قرآن پڑھ لو، تب بھی آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ اگر مسجد میں آ کر، چاہے آپ کا گھر 10 کروڑ روپے کا ہو اور مسجد بالکل جھونپڑی والی ہو، پھٹے پرانے لباس میں مؤذن اقامت کہنے والا، سیدھے سادے لباس میں امام نماز پڑھانے والا، امام کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی، 5 منٹ میں بھی اگر اس نے 2 رکعت آپ کی نماز پڑھا دی، اس ایک نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔
یا 27 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ مقام ہے امام صاحب کا. اور آپ کو صرف مقتدی کو صرف 25 نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اس امام کو کتنا ثواب ملے گا معلوم ہے؟ اگر مسجد میں 100 آدمی ہیں، 25 انٹو 100 کتنا ہوا بھائی؟ 2500. 2500 نماز پڑھنے کا ثواب ایک امام کو ملے گا. اندازہ لگاؤ امام کا مقام کتنا بڑا ہے. مؤذن امین ہے، امام ضامن ہے. بہت بڑا مقام ہے امام کا اور مؤذن کا. اور ہم امام کو اور مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نچلے درجے کے لوگ ہیں. کل قیامت میں پتہ چلے گا، موت کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، مسجد میں جھاڑو لگانے والے، اذان کہنے والے، ان کا مقام بڑا ہے یا فلاں کروڑ پتی کا مقام بڑا ہے. آج 2022 چل رہا ہے. 120 روپیہ پیٹرول ہے، تیل کی پیکٹ 180 روپیہ ہے. ہر چیز میں مہنگائی ہے. لیکن ہم وہی تنخواہ پرانے زمانے کے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تنخواہ دیتے تھے وہ تنخواہ ابھی بھی ہے. 2000 کھیڑے میں 2000 3000 4000 5000 ذرہ کھینچتے کھینچتے تو 10 یا 12 انہوں ذرا سمجھا کو نصیحت کرے تو 15 تک پہنچتے ہیں. 15 ہو گئے تو اس کے آگے نہیں بڑھتے. کیا آپ کے گھر میں 15,000 روپے میں ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. نماز میں قرآن پڑھنے میں کچھ ہٹک آ گیا، سورہ بھول گئے. خیر نماز پڑھا دی، نماز مکمل ہو گئی. بادشاہ سلامت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں گئے اور آرڈر جاری کیا کہ اس امام کی تنخواہ کو بڑھا دو. کریکٹی تمہیں سنی سو، امام کو نکالو کر کو بولے نے، امام کی تنخواہ میں اضافہ کر دو. لوگوں نے پوچھا حضرت اس نے تو غلطی کی ہے، نکال دینا چاہیے مسجد سے، آپ تو اس کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں. تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی اس کے ذہن میں گھر کا کوئی ٹینشن ہے، اسی وجہ سے نماز میں غلطی آ گئی ہے. اگر وہ پرسکون ہوتا، اطمینان کی حالت میں ہوتا تو بالکل جیسے پہلے نماز پڑھایا کرتا تھا ایسے پڑھا دیتا. اس کو بھی کوئی ٹینشن ہے، اضافہ کر دو، کچھ تنخواہ بڑھا دو، ٹینشن دور ہو جائے. ایسے اولیاء اللہ تھے. ہم لوگ کیسے ہیں؟ امام صاحب کو ذرے نوے کپڑے میں دیکھنا نہیں، پیٹ میں انگار پڑ جاتے، باہ امام صاحب کا ڈریس دیکھ رہے. ذرے نوے چپلاں پہن لوگ عید کے دن امام صاحب اگر چلے گئے تو لوگ دیکھتے ہاں کانکی مار لگا گی حضرت چپلاں. امام صاحب اگر اسکوٹر میں جاتے ہیں گے تو پہلے چلے گاتے تھے نماز کو، پھر سائیکل میں آئے، اب اسکوٹر میں، سما بڑی آپ کو ہیلی کاپٹر میں آتی کیا کہ رے با پورے محلے کو لوٹ ڈالتے ہیں. ارے بھائی وہ لوٹ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے، آپ کے ذریعے دلوا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. چاہے باہر سے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو ماہانہ کروڑ روپیہ بھی مل رہا ہو، آپ مسجد کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری پورا کرو، ان کی تنخواہ برابر دو. امام صاحب موٹے ہو گئے تو بھی پریشانی، کیا کھاک مر جاتے ہیں کہ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں. اگر امام صاحب دبلے ہیں، موٹے ہی نہیں ہو رہے، کتنا کھاتے ہی کانگ جاتا ہے کہ اتنا کھاتے ہیں کدھر جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا. امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو یا مسجد میں خدمت کرنے والے ہوں، معمولی لوگ نہیں ہیں. کل قیامت میں پتہ چلے گا امام کیا ہے، مؤذن کیا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا کیا ہے، تب پتہ چلے گا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کا حق. اگر ہم باپ ہیں تو باپ ہونے کا حق ادا کرے، بیٹے ہوں تو بیٹے ہونے کا حق ادا کرے، شوہر ہو تو شوہر ہونے کا حق ادا کرے. آپ مسجد کو آنے والے ہیں، اللہ کے گھر میں آپ آ رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں، اس کی صفائی کریں. کہیں کچھ پڑا ہوا ہے یہ نہ کہیں کہ مؤذن کر لیں گے، مؤذن کا یہ کام ہے. نہیں، میرے اللہ کا گھر ہے، میں صاف کروں گا. یہ میرے اللہ کا گھر ہے، میرا بھی اس میں حق ہے، ذمہ داری ہے، میں صاف کروں گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.